رمضان المبارک میں یہ بڑی بحث چھڑتی ہے کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا اگلے دن کا روزہ نہیں ہوگا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں سنکرنائز ہیں، جڑی ہوئی ہیں کہ تراویح پڑھیں گے تو روزہ ہوگا؟ نہیں. دیکھیں رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ساتھ ہی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا. جس نے رمضان میں قیام کیا، یہ تراویح ہے، یہ قیام اللیل ہی ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. جس نے اسپیسیفک لیلۃ القدر کی رات میں ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قیام کیا، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یقیناً روزہ اور رمضان کا خوبصورتی قیام کے ساتھ ہے، مگر یہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر راتوں کو قیام نہیں کیا یا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا. جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی قیام نہیں چھوڑا، مگر جب صحابہ کو اجتماعی طور پر آپ نے صرف 3 دن جماعت کروائی ہے، چوتھے دن آپ آئے ہی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر یہ فرض ہو جائے اور یہ تمہارے لیے مشقت ہوگی. قیام چوتھے دن آپ نے اجتماعی طور پر قیام ہی نہیں کروایا، صحابہ انتظار کرتے رہے. تو اگر قیام کیا جائے تو اس کا انتہائی اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جب قیام کر رہا ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے قیام میں بندہ کھڑا ہوتا ہے صف میں، تو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے تابع داری کرتے ہوئے قیام میں کھڑے ہیں. مگر یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی نے قیام جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزہ یقیناً اس کا ہوگا. قیام میں نفلی عبادت ہے، کیا جائے تو اس کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. جیسے فرائض ادا کرنے کے ساتھ نوافل ادا کیے جائیں تو اور خوبصورتی ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا فرض بھی نہیں ہوگا. یقیناً اس کا روزہ انشاءاللہ تعالی ہوگا.